السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج رمضان المبارک کا ایک اور جمعۃ المبارک ہے، ایک اور بابرکت دن ہے جمعے کا۔ رمضان کے اندر جمعے کی اور زیادہ اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں اور اس مقدس دن، اس بابرکت دن اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم نازل فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، چیپٹر 2، اور آیت نمبر 11 سے 19 تک یہ چیپٹر ہے، جس میں سے ہم نے آیت نمبر 18 تک ہم نے پریویس لیسن میں پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 19 لاسٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جو پریویسلی ہم نے پڑھا وہ یقیناً آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مدد نازل فرمائی تھی اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو کفار کو تم نے قتل کیا وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا، یعنی مجاہدین کو یہ بات کہی گئی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکر پھینکے تھے وہ در حقیقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو مدد ہے، اپنے احسان ہے، ان سے اچھے طریقے سے مومنین کو آزما لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ تو کفار کی تدبیروں کو، چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کنٹینیوٹی میں اس کی ریفرنس سے آگے جو ہے وہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا، ان اگر، پیچھے پیج پر ان لکھا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ تستفتحوا، تا جو ہے تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم، اور فا، تا اور ہا، یہ تین حروف ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فتح، فتح لفظ یہی ہے، فا، تا اور ہا، فتح۔ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں فتح۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فتح کامیابی۔ ان تستفتحوا، فقد تو آ چکی، ہو چکی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیز اور ہیو کے لیے یہ ورڈ جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، اس طرح عربک میں فقد ہوتا ہے، ماضی قریب میں کوئی کام ہو چکا ہونا۔ فا ہوتا ہے تو، اور قد ہوتا ہے ہیز یا ہیو کے لیے، جیسے ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں آئی ہیو ڈن مائی ورک، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، یا میں اپنا کام کر چکا ہوں، یعنی قریب کے وقت میں وہ کام مکمل ہو جانا۔ اب یہاں پہ بھی فقد جو ہے، فا ہے تو، اور قد ہیز اور ہیو کے لیے ہے۔ اور کیا چیز؟ جا آ، جا آ ہوتا ہے آنا، جا آ ہم عربی میں پڑھیں جا، لیکن اس کا میننگ ہے آنا۔ فقد جا آ تو آ چکی ہے، کم تمہارے پاس، ٹھیک ہے، فقد جا آ کم تو تمہارے پاس آ چکی ہے، الفت فتح، یعنی ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ جیسے شروع میں پریویس لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ سے پہلے ایک دن پہلے اور رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومنین بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے اور فتح کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے جو نان بلیورز تھے اور ابو جہل اور اس کا لشکر جنگ کے لیے نکلنے والا تھا، تو ابو جہل بھی جو ہے وہ اپنے جو بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں، وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی کامیابی اور فتح کے لیے ان سے دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دے کر یہاں پر کہا گیا ہے، بیان فرمایا ہے، ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، یعنی وہ جو تم دعا کر رہے تھے در حقیقت وہ تو اپنے بتوں سے مانگ رہے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بت تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر وہ بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کا حوالہ انہیں دیا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، جو تم دعا کر رہے تھے، تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ فتح ہے دین اسلام کا آنا، اللہ تعالیٰ نے دین
پہنچا دیا ہے، رسول کو بھیج دیا ہے جو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تو اصل فتح تو یہ ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہاں بتایا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے. وَإِن، اور اگر، تنتہو، تم باز آ جاؤ. تنتہو تا پھر آتا ہے تم کے لیے، تنتہو تم باز آ جاؤ، یعنی کہ یہ جو دشمنی تم نے شروع کی ہوئی ہے، مسلمان دشمنی ہے، مسلمانوں کے لیے نکل رہے ہو، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو، تو اس سے باز آ جاؤ. فَہُوَ، تو وہ ہوگا، خیر، بہتر، خیر، خیر کو کہتے ہیں بہتری کو، لکم، تمہارے لیے. تو یہاں پر ایک وارننگ ہے، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن، اور اگر تَعُودُوا، نافرمانی کرو، روگردانی کرو. نعود، تو ہم بھی وہی کریں گے. اب نعود یہاں پر ہم بھی وہی کریں گے، مطلب یہ جو تمہارے ساتھ پیچھے جو معاملہ ہوا، یعنی تمہارے ساتھ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر، ان کو مارنا ہے، ان کے سر قلم کرنے ہیں، ان کے پور پور کو مار کر توڑ دو، یعنی جو سزا دی گئی ہے پھر وہ چیز ہوگی. یہاں پر کیا ہے، اگر وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر نافرمانی کرو، روگردانی کرو، یعنی کہ باز نہیں آؤ گے، نعود، تو ہم بھی وہی کریں گے. اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ، مراد یہی وہی کریں گے، مطلب جو کچھ تمہارے ساتھ پیچھے ہوا یا جس طرح تمہارے ساتھ تمہیں سزا دی گئی، وہی چیز تمہارے ساتھ ہوگی. وَلَن، اور ہرگز نہیں، لا ہوتا ہے نہیں، اور لن ہرگز نہیں، کیٹیگوریکل ڈینائی. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، لم اور لن جب اس طرح آتا ہے تو سختی کے ساتھ رد کرنا جسے کہتے ہیں. وَلَن، اور ہرگز نہیں، تغنی، تمہیں فائدہ دے گی، عنکم، تم لوگوں کو، فئاتکم، تمہاری جماعت، فئہ جماعت، اور کم تمہاری، فئاتکم تمہاری جماعت، اور تمہاری جماعت تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی، شیئن، کسی بھی قسم کا، ولو، خواہ، کثرت، کثیر ہو. کثرت، کثیر، کثیر کیا ہوتا ہے، زیادہ ہونا. تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی. اب یہاں پہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 1000 کا لشکر آیا تھا ابو جہل کا جنگ کرنے، ساز و سامان سے لیس تھا، اسلحہ کے ساتھ، اور خوب ساز و سامان، خوب تیاری کے ساتھ لشکر، اسلحہ، چیزیں، گھوڑوں پہ سوار، مکمل ایک تیاری کے ساتھ. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، 313. اور ان کے پاس نہ ہی اتنے زیادہ اسلحہ تھا، نہ ہتھیار اوزار تھے، نہ اپنی سیفٹی کے لیے چیزیں تھی، نہ بہت زیادہ گھوڑے تھے جن پر بیٹھ کر مقابلہ کیا جائے. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہاں یہی چیز بتائی گئی ہے ان کو کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں آؤ گے تو پھر اسی طرح کیا جائے گا جو ہوا تمہارے ساتھ. اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی گئی کہ لن تغنی عنکم فئاتکم، تمہاری جماعت تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، شیئن، کسی بھی قسم کا، ولو کثرت، چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی لشکر کو لے کر تم آ جاؤ، کتنے ساز و سامان کے ساتھ تم آ جاؤ، تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المومنین، مومنین کے ساتھ ہے. یہ وہ بات ہے کہ وہ جماعت چاہے کتنی بڑی ہو، کتنا لشکر ہو، کتنا ساز و سامان ہو، اللہ تعالیٰ اگر مومنین کے ساتھ ہے تو پھر ان کی جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان بھی کر دیا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع ہوتا ہے ساتھ، مومنین کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. تو تم جتنا مرضی لشکر بڑا لے کر آ جاؤ، تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. کلیئر؟ یہ آپ کا آج لیسن اینڈ ہو گیا ہے آیت نمبر 19 تک، اور بہت امپورٹنٹ آیات بھی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کو تیار کرنا ہے. ریمیننگ پارٹ کے میننگز انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی، اور جو ایکسرسائز کے ہیں اس کو بھی ایڈ کر کے. ٹھیک ہے، آپ نے اب تک جتنی ٹرانسلیشن کی اس کو تیار کرنا ہے اچھے طریقے سے. اللہ حافظ.